وہ فرض کی شکل لے چکی. جو کمپلسری نہیں ہے اس کو کمپلسری کر لیا, جو کمپلسری ہے اس کو ہم سب سے ایزی لیتے ہیں. ہوٹل میں روز شام میں زیارت ہونا ضروری ہے دوستوں سے ملاقات کے لیے, کمپلسری. جس دن نہیں ہوا اس دن کھانا ہضم نہیں ہوگا, اور جو پورا دن خراب ہو گیا آج کا, دوستوں سے ملاقات نہیں. لیکن اگر اپنے والد کے گھر سے دور رہتے ہیں تو وہاں ملنے نہیں جائیں گے روز, حالانکہ ٹائم تو ملتا ہے نا, جب ہوٹل میں بیٹھ سکتے تو وہاں جا سکتے ہیں. تو وہ ہوٹل کی زیارت اور وہاں بیٹھنا کمپلسری واجب ہو گیا. اور جو والد سے ملاقات کرنا, والدین سے کہوں گا, ماں اور باپ سے, حالانکہ وہ مستحق ہے, وہ بوڑھے ہیں, ان کے پاس جانا چاہیے, آپ ان سے الگ رہتے کسی وجہ سے, وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, الگ رہتے ہیں, وہاں ہم نہیں جاتے ہیں. تو جو واجب ملاقاتیں ہیں وہ غیر واجب ہو گئی, اور جو غیر واجب ہے وہ واجب سے بھی فوقیت لے کے فرض سے بھی زیادہ ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ آج یہ حال ہو چکا, تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان واجب ملاقاتوں میں سب سے پہلا حقدار کون ہے جس سے ہم ملاقات کریں, جس کی زیارت کریں, جس کے پاس جائیں. ان میں سب سے پہلے ہے والدین, ماں اور باپ. والدین سے ملاقات یہ نمبر 1 ہے ان ملاقاتوں میں. جو ملاقات, جو زیارت ہے, مجھے اور آپ کو جو وزٹ اور جو میٹ ہم لوگوں کو کرنا ہے, یہ ہم پر واجب ہے کہ اپنے والدین سے ملاقات کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مرتبہ, کسی کا مقام, کسی کی عزت اور کسی کی پھر اطاعت ہے تو وہ والدین ہے, والد اور والدہ, ماں اور باپ. سمجھ رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے, کسی کی عزت ہے, کسی کی توقیر ہے, کسی کی اطاعت ہے, تو وہ والد اور والدہ ہے, یا والدہ اور والد ہے, والدین جس کو بولے, یہ سب سے اول ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے حکم دیا اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہے, یہ بات طے کر چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرنا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. ایک ہی آیت میں ایک کے بعد ایک دونوں لفظ آ گئے. تیرا رب یہ طے کر چکا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کو کہیں گے نا ایک سانس میں, ایک جملے میں کہا اللہ نے یہ بات, ایک ہی جملہ ہے, کوئی بیچ میں وہ نہیں خیرت کے اعتبار, سیدھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا شرک مت کرنا اور والدین سے احسان کرنا. اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے, کسی کا مرتبہ ہے, کسی کی اطاعت فرمانبرداری ہے, کسی کی عزت و توقیر ہے, تو وہ کون ہے؟ والدین. یہ بات کو ہم سمجھ لیں, بہت اچھے سے سمجھ لیں. تو لہٰذا ان سے زیارت واجب ہے ہم پر اگر ہم کسی وجہ سے والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. تو جیسا کہ سفر پر اگر آپ ہیں, آپ بیرون ملک رہتے ہیں, تو جب واپس آئے فوراً والدین کے ساتھ, ایک ہی گھر میں ہے تو پھر تو فوراً والدین سے ملاقات کریں. آپ کے بیوی بچے بھی اس گھر میں رہتے ہیں, لیکن پہلے کس سے ملاقات کریں گے آپ؟ والدین سے. اس پر بیوی کو ذرہ برابر بھی غصہ نہیں آنا چاہیے, اس کے بارے میں سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب وہ بیوی جو میری بیوی اور میں ہوں, ہم بھی جب اس عمر میں پہنچیں گے یہی توقع کریں گے کہ ہمارے بچے پہلے ہم سے ملے اور بعد میں اس سے ملے جس سے اس کا بعد میں نکاح کیا گیا ہے, نہ جس نے اس کو پیدا کیا نہ اس کی پرورش کی. نیچرل ہے. لیکن کتنی ان نیچرل بات ہے کہ ہم اپنے لیے سوچتے نہیں کہ بھائی میرا شوہر آ رہا ہے, میرا فلاں, تو مجھ سے پہلے ملاقات کرنا, اور بعد میں اپنے ماں باپ اس کو زیادہ ہے کیا, قربانی تو میں دے رہی, بچوں کو تو میں پال رہی. ہاں, تو یہی سوچیے اس شوہر کو بھی کسی اور نہیں پالا ہے, اسی نے اس کو بڑا کیا ہے, تو اس کا حق ہے. اور اس حدیث کو یاد کیجیے جس حدیث میں 3 لوگ غار میں چلے گئے اور ایک پتھر نے آ کے اس غار کا منہ بند کر دیا. تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ. تو ایک نے کہا اللہ میں روز بکریاں چراتا, دودھ دھوتا آنے کے بعد, اور دودھ سب سے پہلے کس کو پلاتا؟ والدین کو. ایک دن میں آیا اور میرے والدین سو گئے تھے, میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور رکا رہا, اور اتنی دیر رکا جب تک کہ وہ اٹھ نہ گئے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے وہ صبح فجر تک, مطلب صبح تک نہیں اٹھے. جب صبح انہوں نے آنکھ کھولی میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے, پھر بھی میں نے ان کو دودھ نہیں دیا, اپنے والدین کو پہلے دودھ دیا. وہ سیر ہو گئے پھر ان کو پلایا. اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تو نے قبول کیا تو اس مصیبت کو دور کر. اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا, پورا نہیں ہٹا, چونکہ اور 2 لوگ تھے انہوں نے بھی کی تو پورا ہٹا, لیکن یہ بھی ایک سبب بنا اس مصیبت کے ہٹنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اولاد کو تکلیف دیجئے, ماریے, میں وہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں فرسٹ پریفرنس والدین کو, پہلی ترجیح جو ہے ہمارے جو والدین کو دی جائے گی. تو زیارت میں بھی سب سے پہلے حقدار کون ہے واجب زیارت کے؟ والدین. اگر والدین بھی الگ رہتے ہیں تو دونوں سے ملاقات کی جائے گی. کبھی والدین بھی الگ ہوتے ہیں, طلاق ہوگی ماں باپ میں, ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ تو ہے نا, طلاق ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ماں باپ تو ہے, والدہ الگ رہتی ہے, والد الگ رہتے ہیں, تو دونوں الگ رہتے ہیں تو دونوں سے.
دونوں ساتھ رہتے تو ان سے، میاں بھی مطلب بیوی اور بچے ساتھ اور والدین بھی ساتھ رہتے، پہلے والدین سے اور پھر بیوی بچوں سے. فرسٹ پریفرنس یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آخرت کے اعتبار سے جنت بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں دونوں جو آخرت کے اعتبار سے جہنم بھی ہے ہماری. ان کی خدمت کرو تو جنت پالو، ان کو ناراض کرو اور تکلیف دو اور جہنم میں چلے جاؤ. آسان ہے، ٹکٹ ہے یہ ہمارا ایک طرح سے. اور حدیث میں الفاظ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. تو کتنا بڑا مقام ہے، ایک دروازہ ہے دوسری خود جنت ہے خدمت جس کی. حدیث میں آپ نے حاکم کی روایت میں بد دعا دی ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی بڑھاپے میں، ان کی زندگی میں ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی بوڑھی عمر میں مل جائے، بڑھاپے میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے. اور آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پہ جو والدین میں سے دونوں یا ایک کو پالے اور خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے. اس لیے میں نے کہا پہلی زیارت کا حقدار کون ہے؟ والدین. ملاقات کیجیے، جائیے، میل ملاپ کیجیے، حسن سلوک کیجیے، اچھی بات کیجیے، ان پر خرچ کیجیے، ان کی عزت و توقیر کیجیے، انہیں بتائیے کہ ان کا مقام آپ کے نزدیک سب سے اونچا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ماتحت ہی ان کی فرمانبرداری ہے، اس کے خلاف تو بات سنی نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے، تو تمام چیزیں. ورنہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم والدین کا مقام بتاتے تو لوگ نماز چھوڑ دے رہے، کیوں؟ اماں ابا بول رہے کہ نماز مت پڑھو. ویسے نہیں، اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ان کی بھی سیکنڈ تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے بعد، لیکن اطاعت ان کی اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہے. اگر یہ شرک کرو بولے تو آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ بولیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ جواب نہیں دوں گا لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، عزت کے ساتھ جواب دیں گے. ان کو گالی گلوچ نہیں کریں گے کہ تم کچھ بھی بولتے ہو غلط ہے، شرک ہے. نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ چاہے کچھ بھی بولیں. تو ان کی عزت کیجیے، ان کی توقیر کیجیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان پر خرچ کیجیے، اپنے وسیلوں سے ان کی کام نکالیے. بیمار ہے تو بیمار پرسی کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے. جو کچھ ہو سکتا ہے خدمت کے اعتبار سے ان کے ساتھ کرنا، یہ مجھ پر آپ پر واجب ہے. یہ پہلی قسم یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم